شعیب شاہین صاحب، ایک تو آپ اس پہ ضرور کامنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں 2-3 گرے ایریاز یقیناً نظر آ رہے ہیں، یا ریڈ ایریاز کہہ لیں. مثلاً یہ کہ خود کہنا کہ مجھ سے گم ہو گئی کاپی، مثلاً یہ کہ آن جلسے میں کہنا تھا یا نہیں، اب آپ جو مرضی کہیں، بٹ آن ریکارڈ یہ بات کہی گئی کہ یہ اسی کی کاپی ہے. تھرڈلی اس میٹنگ میں بھی اٹ واز سیڈ کہ یہ دکھائی جائے گی، دکھایا نہیں گیا، لیکن یہ آلموسٹ کہا تو گیا تھا کہ دکھا دیں گے. سو کتنا پرابلم میں آپ کو نظر آ رہے ہیں سے تحریک انصاف کے چیئرمین. سیکنڈلی، آپ کے خیال میں جو 13 ستمبر کی ڈیٹ تک جوڈیشل ریمانڈ منظور ہوا ہے، اس کی کوئی خاص سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جوڈیشل ریمانڈ منظور ہوتا ہے وہ 14 دن کے لیے ہوتا ہے، اور پچھلی دفعہ جو جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا تھا وداؤٹ پروڈکشن آرڈر ہوا تھا، اور وہ فراڈ ہے ایک لحاظ سے کہ اس کے ان ڈیٹڈ آپ نے دیکھا ہے کہ جو پرسوں سے وہ چل رہا تھا، چونکہ ایک کیس پہ ضمانت ہو گئی تو دوسرے کیسز میں پھنسانا مقصد تھا، تو اس لیے وہ جج صاحب نے ایک لحاظ سے وہ مس کنڈکٹ کیا ہے، وہ نامناسب حرکت کی ہے. بہرحال آگے جو 13 ستمبر تک چلا گیا ہے، آگے 2 تاریخ کو بیل آفٹر اریسٹ کی تاریخ بھی لگی ہوئی ہے. یہ تو ہے ایک آسپیکٹ. اب آتے ہیں سائفر پہ. سائفر پہ یہ مقدمہ بنانا غلامی ایکسیپٹ کرنے کی بدترین مثال میں اس کو قرار دیتا ہوں. بھائی یہ بات کیسے آپ عزم کر سکتے ہو، اور پوری آپ ایف آئی آر آپ کے پاس موجود ہے، کسی ایک جگہ پہ نہیں کہا گیا کہ یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، نہیں ہے. کہا گیا کہ یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے. آج ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی ہاں ڈی کلاسیفائی ہو گیا. جب ڈی کلاسیفائی ہو گیا تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ 2 اشخاص کے لیے 4 اشخاص کے لیے، وہ تو ویسے ہی آئینی سربراہ ہیں، ان کو تو آپ دکھا سکتے ہیں، ان کو بھیج سکتے ہیں، ان کے ساتھ جب کمیشن اور انکوائری کمیشن بنانا ہے تو اس کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو جب ڈی کلاسیفائی ہو گیا تو اس کے بعد اس کی کوئی کسی قسم کی ایف آئی آر یا پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی. پھر مجھے یہ بتا دیں، جو فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے شہباز شریف نے جب یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس موجود ہے ابھی آپ چلا دیں، کہ یہ دھمکی آمیز گفتگو ہے، دھمکی کس کو تھی؟ دھمکی یہ تھی کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ آپ کا انجام جو ہوگا برا ہوگا، اس عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کراؤ. پھر جو انٹرسیپٹ نے کنٹینٹ سائفر کے شائع کیے ہیں، امریکی ترجمان نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ 2 ڈپلومیٹس کے درمیان گفتگو تھی، اسٹیٹ انوالو نہیں ہے. تو ایڈمیشن اور کیا ہوتی ہے؟ اور پھر مجھے یہ بتا دیں، شعیب صاحب اگر مجھے اجازت دیں، کوشچن ہے کہ کچھ بھی انفارمیشن ہو بٹ اف آئی ایم دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، میں نے ایک اوتھ لیا ہے، میری خلاف ہو، میری حکومت کے خلاف ہو، لیکن اگر وہ میں انڈر اوتھ ہوں، کیا میں پھر بھی ریویل کر سکتی ہوں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی انڈر اوتھ یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کی بقا کی قسم اٹھائی ہے. پاکستان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہو، اس کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر حملہ ہو رہا ہو، سر وہ تو چیف جسٹس نے بھی اٹھائی ہے، وہ تو دیگر لوگوں نے بھی اٹھائی ہے، این ایس سی میں جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی اٹھائی ہے. وائی آر دے ناٹ having a problem with the content؟ آپ بات سنو گی نہیں، پوری بات نہیں سنو گی تو آپ کو جواب نہیں ملے گا. آپ مجھے آدھا منٹ 1 منٹ دے دیں تاکہ آپ کو واضح کر دوں. یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی پرائم منسٹر اینڈ دی کیبنٹ ہیں. کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا، اور کمپیٹنٹ اتھارٹی پرائم منسٹر اینڈ ایون انکلوڈنگ فارن منسٹر ہیں. انڈر دی رولز آف بزنس جو آئین کے ساتھ بنے ہیں، رول 55 میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. پھر وائل پرفارمنگ ہز ڈیوٹیز، کوئی بھی کام کریں گے پریزیڈنٹ، گورنر، منسٹر، ان کو کوئی نہیں پوچھا جا سکتا. وہ ہے آرٹیکل 248، آپ اس کو پڑھ لیں دیکھ لیں. تو اس میں اگر اس کو ایکسٹرنل تھریٹ ہو، ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو، بھائی 25 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، 25 کروڑ عوام کے سامنے وہ جواب دہ ہے کہ ملک کے لیے وہ جو کچھ اس کے پاس ہے، وہ جو کچھ سلامتی پہ خطرہ ہے، اس نے ریزسٹ کیا. تو مجھے بتائیں، شہباز شریف صاحب جب آئے تھے انہوں نے کیا کہا کہ جناب یہ تو ہمارا بیگرز آر ناٹ چوزرز، ہمیں تو اس کے خلاف بات ہی نہیں کرنی چاہیے. خواجہ آصف نے کہا امریکہ ہمارا ویٹیلیٹر ہے، اس نے تو ملک کی آپ کی سلامتی کو بچایا ہے. پھر آپ مجھے بتائیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں 2 دفعہ کیوں لے کر گئے، ایک دفعہ عمران خان اور دوسری دفعہ شہباز شریف. اور شہباز شریف کے زمانے میں وہ اسد مجید کو بلایا گیا کہ آپ بتائیں جی یہ کنٹینٹ درست ہے یا غلط ہے. درست ہے. پھر اس کے بعد ڈیمارش 2 دفعہ ہوا. ڈیمارش ہونے کے بعد صرف ایک بات، ڈیمارش ہونے کے بعد اس کے منٹس بنے جو کہ پبلش ہوئے. اور اس میں دوسری بات کیا ہے، پبلش ہونے کے بعد اس میں آپ کو رولز آف بزنس کی 55 اور اس کا 5 پڑھتا ہوں. آپ کو ساری چیزیں
سامنے نظر آ جائیں گی اس کا 4. Only ministers and secretaries and such officers as may be authorized shall act as official spokesmen of the government. No statement involving foreign policy shall normally be made by a person other than the Minister of State for Foreign Affairs and the Prime Minister without prior consultation with the Foreign Affairs Division. اس میں بھی آپ نے ایگزمپٹ کر دیا پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر کو. اگر پرائم منسٹر نہیں بات کر سکتا تو کون ہے؟ اچھا ایف آئی اے کا جو آفیشل ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ پرائم منسٹر نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. وہ آفیشل فیصلہ کرے گا کہ کیبنٹ نے غلط کیا ہے فیصلہ یا صحیح کیا ہے. اٹ از اے جوک. یہ تو سب سے زیادہ بدقسمتی. آپ ایف آئی آر کو پڑھیں. ایک اور حرکت کی ہے ایف آئی اے کے تفتیشی نے, اس نے ڈائری نمبر لکھ دیا. یہ ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن. یہ کوئی وائلیشن نہیں ہے جو عمران خان نے کیا ہے, اور جو ایف آئی آر اٹسیلف کانٹراڈکٹری ٹو ایچ ادر ہے. آپ اس کو پڑھ کے ذرا دیکھیں. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کلاسیفائڈ وہ ٹیلی گرام جو ہے وہ سر دو این ایس سی میٹنگز کا آپ نے دیا, بار بار اس کا ذکر کیا, لیکن دونوں این ایس سی میٹنگز نے یہ بات کی کہ یہ سازش نہیں تھی, مداخلت تھی, اینڈ پروبیبلی ان کو ہمارے ملک کے بہت سارے معاملات سینسٹیو ہیں جو ہمیں نہیں پتا. مجھے بتائیں ایک بات. اینڈ سیکنڈلی اس کے بعد خود پی ٹی ایچ اے میں نے کہا کہ یہ بیرونی سازش نہیں تھی, یہ اندرونی سازش تھی. سر دس از آلسو آن ریکارڈ. ہی سیڈ مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ اندر سے ہوئی تھی سازش. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مداخلت کو ایکسیپٹ کر لیا. مداخلت انٹرونشن آپ کے ملکی معاملات میں کوئی فارن اسٹیٹ مداخلت کرے یہ سب سے بڑا جرم ہے. اس مداخلت کے بینیفیشریز کون ہیں, وہ یہاں کے سازشی کردار کون ہیں, اس پہ تو کمیشن بننا تھا. وہ کمیشن بنایا عمران خان نے, وہ معذرت کر گئے. اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا کمیشن بنائیں, اور شہباز شریف نے کہا میں کمیشن بناؤں گا. ان کا تو نو کانفیڈنس ہو گیا, وہ باہر چلے گئے. تو شہباز شریف بناتا نا کمیشن, اپنے خلاف کیسے کمیشن بناتا. اس میں تو بات یہ ہے کہ جب مداخلت ایڈمیٹڈ ہے, انٹرفیئرنس ایڈمیٹڈ ہے آپ کے معاملات میں, یہ تو اس سے بدترین مثال اور کیا ہوگی. اور کون بینیفیشری ہے؟ We live in unfortunate realities actually. مفادات دیے. اوکے ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. طاہر صاحب اگر ہم اس سے تھوڑا سا آگے بھی موو فارورڈ کریں. جی شعیب صاحب بات مکمل کر لیجئے. جی میں نے کر لی. جی طاہر صاحب, اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ بات کی ہے, شعیب شاہین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئی تھنک ان کا بھی اوپینین ہوگا. پہلے ذرا سن لیں نااہلی کے حوالے سے کیا کہا انہوں نے. پروسیکیوشن کی طرف سے آ رہی ہیں تعبیریں, وہ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ ججمنٹ سسپینڈ نہیں ہوئی اس لیے he is disqualified. The actual fact is there are two components. One is conviction and the other is sentence. Even if one gets suspended, and when you suspend the sentence or suspend the judgment, یہ معطل ہو گیا ہے اور اس سے یہ کسی چیز کو متاثر نہیں کرے گا. اگر کنوکشن فی الحال رہے بھی اور وہ سینٹنس سسپینڈ ہو جائے تو دونوں جو کمپوننٹس ہیں فار دس ڈسکوالیفیکیشن وہ موجود نہیں ہوں گے, تو پھر وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی.